السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد اللہ قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرتا۔ ناظرین، آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے 18,771 ارب روپے کے مجموعی حجم کا حامل وفاقی بجٹ جمعہ کے روز قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، جس میں اقتصادی ترقی، ٹیکس ریلیف، کم آمدنی والے طبقات، مہنگائی پر قابو پانے اور ہاؤسنگ و تعمیرات، زراعت و صنعت سمیت مختلف شعبہ جات کے لیے مراعات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اور کم سے کم ماہانہ اجرت میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے مالی سال 2025-26 میں دفاع اور خارجہ امور کے حوالے سے قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن ملک کی معاشی حالت کے حوالے سے اندیشے اور تحفظات اب بھی برقرار ہیں۔ اس حوالے سے اگر رواں مالی سال کا گزشتہ سال سے تقابل کیا جائے تو یہ بات حوصلہ افزا قرار دی جا سکتی ہے کہ جی ڈی پی کی شرح نمو 68.2% سے بڑھ کر 71.3% سے زائد ہو گئی ہے۔ اسی طرح مئی 2026 میں تجارتی خسارہ نمایاں طور پر کم ہو کر 2.6 ارب ڈالر پر آ گیا ہے، جو مئی 2025 کے مقابلے میں 39.4% اور گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13.7% کم ہے۔ تجارتی توازن میں یہ بہتری درآمدات میں کمی کر کے ممکن بنائی گئی، جس کا اثر برآمدات پر بھی پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ رواں مالی سال کے 11 ماہ کے دوران برآمدات کا مجموعی حجم 27.904 ارب ڈالر رہا، جبکہ اس سے پچھلے مالی سال کے اسی عرصے کے دوران برآمدات کا مجموعی حجم 29.563 ارب ڈالر تھا، جس کا اثر برآمدات پر بھی پڑا۔ ان حالات میں اگر ایک طرف برآمدات بڑھا کر ترقی کی رفتار کو تیز کیا جاتا ہے تو تجارتی خسارہ قابو سے باہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف ترقی کی شرح 3 سے 4% کے درمیان رہنے کی وجہ سے ملک میں معاشی سرگرمیاں انجماد کا شکار ہو گئی ہیں، جس سے بے روزگاری اور غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے برآمدات بڑھانے اور ملک میں مینوفیکچرنگ کے شعبے کو پائیدار بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ سال حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام کے تحت 5 سالہ اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد مینوفیکچرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور زرعی مصنوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے برآمدات کو 60 بلین ڈالر تک بڑھانا مقصود تھا۔ اور دوسری جانب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ایران امریکہ مجوزہ معاہدہ جنیوا میں دستخط متوقع ہیں، اور قطر اور پاکستان کی مشترکہ ثالثی اور اس معاہدے کا نام اسلام آباد معاہدہ کہلائے گا۔ آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولنے اور امریکہ اور ایران اگلے ہفتے G7 اجلاس میں اس امن معاہدے کے قریب ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اس معاہدے پر دستخط ہونا بہت قریب بتایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس دوران امریکن جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں پہ جنیوا پہنچیں گے، وہ اس پہ دستخط کے لیے وہاں پہ دستخط ہوں گے۔ اور یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب عالمی طاقتوں کا G7 اجلاس اگلے ہفتے متوقع ہے، اور G7 کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ایرانی قیادت کی جانب سے مثبت اشارے موصول ہوئے ہیں اور معاہدہ جلد طے پانے کا امکان ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے متن پر حتمی اتفاق ہو گیا ہے، اور پاکستان اب اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ اپنا کیا تھا، جس کو ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پہ بھی شیئر کر دیا ہے۔ اب جو ساری صورتحال بنتی نظر آتی ہے کہ ایک طرف لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر امن کے لیے پاکستان بڑے پیمانے پر اپنی جو کوشش ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسری جانب اس کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا انڈیکیٹر نظر آتا ہے۔ ان ساری صورتحال پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد اللہ قصوری صاحب۔ سر، آپ ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اگر دیکھا جائے تو ایک طرف اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے اس نے بڑی اسٹرگل کی، دنیا کے اندر ایک بڑا نام، بڑی آواز گونج رہی ہے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی۔ تو سب سے پہلے تو جو بجٹ پیش ہے اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان کا جو معاشی انڈیکیٹر ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ حالانکہ ماضی میں ہر طرح سے کوشش کی جا چکی ہے لیکن فارن انویسٹر کو مطمئن نہیں کیا جا سکا۔ کیا صورتحال ہے اور کیا ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ اس انڈیکیٹر کے اوپر قابو پایا جا سکے؟ تھینک یو ویری مچ عمر۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ جو ہے
جیسے آپ نے ذکر کیا، اس کا جو حجم ہے وہ ہے 18,771 ارب روپے کا، جس میں سے کہ 300 ارب جو ہیں وہ ڈیفنس پر لگیں گے اور باقی شعبہ جات باقی اسی ڈیولپمنٹ سی انڈسٹری ایکسیٹرا ایگریکلچر پر. اصل میں جو کامن مین ہے وہ ان فگرز سے متاثر نہیں ہوتا. یہ فگرز ہیں کوئی اکانومسٹ کے لیے، کوئی ایشین بینک کے لیے، کوئی IMF کے لیے، کوئی ورلڈ بینک کو دکھانے کے لیے. بٹ جو ہمارا کامن مین ہے، اللہ دیتا چراغ دین، سنتو خاں بلوچ، اسی اللہ دیتا جتوئی، اسی شہباز خان، اس کا نہ اس کی سمجھ سے یہ بالا تر یہ فگرز ہیں. اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ وہ اس بجٹ کے بعد دیکھے گا کہ کیا گندم کا بھاؤ کم ہوا ہے، کیا گندم سستی بک رہی ہے، کیا دالیں سستی بک رہی ہیں، کیا ٹماٹر سستا بک رہا ہے، کیا آلو سستا بک رہا ہے، کیا پیاز سستا بک رہا ہے. اس کا سارا جو اسیسمنٹ ہے، جو اس کے دل و دماغ کے مطابق ہے، اس کی اسیسمنٹ کا جو ایریا ہے وہ ہے مارکیٹ اکانومی، کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ ابو آل وہ جو لاکھوں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، جو کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آخر بیچارے ماسٹرس ڈگری اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد کہتے ہیں اپنا بھائی صاحب اور کچھ نہیں تو ہمیں PN ہی رکھ لو. تو وہ آگے سے جواب دے بھائی صاحب یہ بھی نہیں ہم دے سکتے کیونکہ بجٹ میں گنجائش نہیں ہے. سو دیئرفور یہ جو فگرز ہیں یہ ہیں اپنا انٹلیکچوئل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قومی اسمبلی کے جو 97% لوگوں سے اگر آپ جا کے پوچھیں اس کا بریک اپ جو ہے اس بجٹ کا کہ بھائی ذرا ہمیں تھوڑا سا بریک اپ بتاؤ، تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے اس کو اپروو کرنا ہے، تو دے ول ناٹ ہیلپ یو ایٹ آل. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ سارے فگرز ان کے سر سے گزر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ورجن ایریا کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ کی ہمت نہیں پڑی کہ اس ایریا کو ٹیپ کیا جائے فار بجٹ تھی. اور وہ ایریا ہے یہ جو ذمہ دار ہے ایگریکلچرسٹ تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی اسمبلی میں آلموسٹ کوئی جو 90% لوگ جو ہیں اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہیں، دے آر آل ذمہ دار ہیں ایسی. And they would not let any proposal even reach the National Assembly regarding the agriculture کی زمینوں کے اور اس کی آمدنی کے بارے میں. اب چیز یہ کہ وہ سیکٹر جو ہے ٹوٹلی ورجن پڑا ہو، اس پر کسی کی ہمت ہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایک اور جو شوشہ شروع ہوا ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریسٹ ہیں ان سب نے 20-25 جو ہے اپنا مربع زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں. اور وہ جب کئی دفعہ ہماری بھی ان لوگوں سے بات ہوتی ہے، اب ہم لوگ 300-400 سال سے ایگریکلچر چلے آ رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ تو کوئی گندم کو 20-25 من سے زیادہ نہیں ہوتی، چاہے جتنے مرضی اس میں اسی پیسٹیسائڈ ڈالیں یا جتنے مرضی کھاد ڈالیں. اور یہ آپ چلے جائیں جن کو جمعہ ہفتہ بھی ہوا ہے کہ پہلی دفعہ ان کو ذمہ دارہ کے ماحول میں وہ انٹر ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ جی ہماری تو 60 من نکلی، کو کہے گا 70 من. اب وہ کیوں اتنی بڑی بڑی فگر بتاتے ہیں؟ دی ہول آئیڈیا از کہ وہ جو اپنی جو انکم ہے فرام دی انڈسٹریل اکانومی سے، جو ان کی فیکٹریوں سے جو انکم ہے جس پر ٹیکسز لگتے ہیں، اور ٹیکس بھی کافی ہیوی لگتے ہیں،
وہ انکم کو وہ کنورٹ کر کے لے جاتے ہیں کھاتوں میں ایگریکلچر کے کہ جناب یہ تو پیسے ہم نے اتنے جو کمائے ہیں وہ ہم نے اتنی گندم بیچی اور اس بھاؤ بیچی, اتنی کپاس بیچی یہ بھاؤ بیچی, اتنے ہم نے آئل سیڈ بیچی اتنا ہم نے شوگر کین بیچا, تو وہ ادھر کنورٹ کر جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از اے مسچیف ود دی بجٹ اسپیتی. تو اب چیز یہ ہے کہ لے دے کے بجٹ کون دیتا ہے؟ اسی بجٹ دیتا ہے آپ کی جو 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 لوگ اپنا ایف بی آر جو اکٹھا کرتا ہے وہ سیلری کلاس سے, وہ چاہے سیلری کلاس گورنمنٹ سرکاری ملازمین ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر کے, کیونکہ دونوں کے یعنی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں آن دی سورس انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے, آن دی سورس. سو وہاں سے یہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اب آپ نے ایک ہاتھی جتنا بڑا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. یہ جو اس کا جو آلموسٹ کوئی 75-80% بجٹ جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ تو یہ دونوں سورسز جس کا میں نے ذکر کیا کہ سرکاری ملازمین اور کارپوریٹ جن کے آن سورس ہی کٹ جاتے ہیں, جس میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو ہے جو 20-25% جو ہے جو ایریا ہے اس کے لیے آپ نے پہاڑ جو تھا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیج ہیز کم کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اسکریپ کر دیا جائے اسی, کیونکہ آپ اس کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہے. جو ان کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں بجٹ کلیکشن کے وہاں ہو نہیں پائی, وہاں پلفریج ہو رہا ہے, وہاں رشستانی چل رہی ہے, وہاں جو راشی قسم کے آفسرز ہیں. آپ چلے جائیں انکم ٹیکس میں, انکم ٹیکس کے اور کسٹم کے انسپیکٹروں کے 2 گھر بنے ہوئے ہیں سی اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. کہنے کا تو وہ کوئی گریڈ 14-15 کے ملازمین ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ یو کانٹ امیجن اسی تھی. اور وہ جاب وہ چھوڑتے بھی نہیں کیونکہ وہ ان کا کانسٹنٹ آرم جو ہے ان کا منی میکنگ کا ذریعہ ہے اسی. سو سب چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کو ٹائٹ کرنا پڑے گا کہ ٹائٹ یور بیلٹ جنٹلمن, پل اپ یور ساکس اینڈ ڈو دی جاب اسی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ نہیں کر پاتے تو جو رسپانسبل آفسرز ہیں ان کو گھر بھیج دیں اسی, کیونکہ سرکاری افسر کو سب سے جو چیز زندگی میں پیاری ہوتی ہے اس کی نوکری ہے. اس کی نوکری کو خطرے میں ڈال دیں تو بالکل وہ آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے اسی. نا فار دیٹ اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یو شوڈ ہیو اے آنیسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ اسی. جو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی جو ہے ڈس آنیسٹ ہے تو پھر وہ مل کے کھاتے ہیں. اور جو بھی آپ کے باہر سے فنڈنگ آتی ہے, جو بھی اپنے IMF دائیں بائیں جو پیسے آتے ہیں, اس میں جو ریشو ہے اس میں 60% جو ہے وہ سیاستدان کھا پی جاتے ہیں, 40% آپ کا سول سرونٹ کھا جاتا ہے. یہ 40-60 کی ریشو ہے پیسے کمانے کی. اس ایریا کو تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسی. آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے اسی, آپ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے کرپٹ چند ایک لوگوں کو قرار واقعی سزائیں دیں تاکہ باقیوں کے لیے ایک اپنا ان کے لیے ایک لیسن ہو جائے کہ بھائی اس ملک کی جو دولت ہے وہ لوٹنے کے لیے نہیں آئی. وہ اس ملک کی دولت جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہے. اسی ملک کو ایک فعال اکنامک کنٹری بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. تو یہ ہے سم آف دی تھنگ جو آئی وانٹ ٹو سے کہ اب چیز یہ ہے کہ بجٹ آ گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے ہی اس پر کیا سرائیاں ہونی شروع ہو گئی سی کہ بھائی فلاں جہاں ریلیف مل رہا ہے, فلاں جہاں قیمتیں چڑھ رہی ہیں. کین یو امیجن کہ انگلینڈ جہاں سے ہم نے پارلیمنٹری نظام سیکھا ہے اسٹارٹنگ فرام میگنا کارٹا
1500 1215 سے تھی. ان کا جو اس کو کہتے ہیں چانسلر آف ایکسچیکر, ان کا فنانس منسٹر چانسلر آف ایکسچیکر, وہ جب بجٹ ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے تو اس کا جو بریف کیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک زنجیر لگی ہوتی ہے, اور یہاں ایک ہتھکڑی کی قسم کا رنگ لگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. وہ آ کے جو اس بریف کیس کو آ کے اپنا ہاؤس آف کامن میں آ کے کھولتا ہے. اس سے پہلے دیر از ایبسلوٹلی اے ہش ہش انوائرمنٹ, تاکہ اگر تھوڑا سا بجٹ لیکیج ہو جائے تو بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہو جائیں گی تھی, کیونکہ جو چیزیں اپنی سستی ہیں وہ لوگ بلینز کی خرید لیں گے, جو مہنگی ہو رہی ہیں ان کو کلیئر کریں گے. تو سارا کا سارا بجٹ جو ہے, جو کہ وچ از اے ویری ہائیلی سیکریٹ ڈاکومنٹ, وہ ایکسپوز ہو جائے تو سارا کا سارا معاملہ دھرم کا کر نیچے گر جاتا ہے, کیونکہ بزنس مین فٹافٹ سی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور وہ بجٹ کے جو خیر معاملات کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. یہاں آپ کوئی آپ کے منسٹرز اور یہ خوشی کی نویدیں دے رہے ہو, جی ادھر یہ کم ہو گیا, ادھر یہ کم ہو گیا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل, اٹس اے سیکرٹ ڈاکومنٹ, اٹس اے سیکرٹ ڈاکومنٹ. خصوص صاحب میں ذرا چونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے, اور احمد رسولی صاحب اپنے تجربے کے مطابق ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے جو ماضی کی گورنمنٹ سے ہمیشہ وعدے کیے عوام کے ساتھ, لیکن ان کے اثرات, ان کی جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے. بہت سارے ایسے ایریاز کے اوپر انہوں نے بات چیت کی. سر فرمائیے گا, نارملی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جمہوریت کے اندر ایک حسن ہے, اس میں ایک طرف اپوزیشن ہوتی ہے جو ایک طرف اپوزیشن ہے جو کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور کیا جائے تاکہ وہ بہتری کی جانب راغب ہو, اور ان تمام ایریاز کو ہائی لائٹ کرے جو کم سے کم جو بھی ایکشن ہو, جو بھی کوئی بجٹ ہو, اس کے رزلٹ سے عوام تک پہنچے. لیکن ابھی اگر اس صورتحال میں دیکھیں, پیپلز پارٹی اپنے مفادات کا تحفظ کرتی نظر آتی ہے, سندھ میں بیٹھی ہے, اور اس طرح ابھی گلگت بلتستان اور ان باقی ایریاز کے اندر بھی ان کا کنٹرول آتا نظر آتا ہے. جہاں دونوں سب پارٹیاں حکومت پہ ہوں تو وہاں پہ ان کے لیے شاید ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا زیادہ مقدم نظر آتا ہے کہ رادر دین کہ عوام کے مفادات. تو کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں عمر, بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ سویلائزڈ ملکوں کے اندر فیوچر کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور ان کو اسی زاویے سے ہی اسمبلی میں بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے. اب ہماری جو اپوزیشن ہے, اگر آپ اس کا 2 سال سے لگ بھگ ان کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے, دیکھیں کہ کوئی بل ہو یا کوئی جو بھی معاملہ ہو, سوائے اس کو بل کو پھاڑ کے اور اس کو اسپیکر کی طرف پھینک کے باہر چلا جانا, دس از ناٹ این اپوزیشن رول. اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تیاری کر کے آئیں, اور اس کی جو خامیاں ہیں اس بل کے اندر, اس لاء کے اندر جو آ رہا ہے, وہ خامیاں کو ہائی لائٹ کریں. اور وہ تبھی ہوں گی کہ اگر آپ کو کام آتا ہے پارلیمنٹ چلانے کا, کہ آپ ایسے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتے, یو ہیو ٹو فائل یور ورک ود دی سیکریٹریٹ کہ یہ ہماری ترمیمیں ہیں. دیٹ مین کہ آپ کو پورا ایکٹ پڑھنا پڑتا ہے اور وہ ترمیمیں فائل کرنا پڑتی ہیں. مثال تو میرا جو اسٹائل تھا, اگر 20-25 شکوں کا بل ہے تو میں 20-25 امینڈمنٹ لگاتا تھا. تو سیکنڈ ریڈنگ میں اسپیکر چاہے آپ کی شکل کو پسند کرے نہ کرے,
تو جس نے امینڈمنٹ فائل کی اس نے بلانا ہے. ہی ہیز ٹو کال ہم. اور جب وہ کال کرے گا تو پھر جب آپ ایک ایک شک کے بارے میں اس کی جو خامیاں ہیں اور اس کے جو نیگیٹو اثرات جو عوام الناس پر آئیں گے, جب اس کا ذکر کریں گے تو وہاں میڈیا بیٹھا ہے اس کو پروجیکٹ کرے گا. ایک تو آج کل تو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا لائیو آ رہا ہے ایسی, لیکن پھر جو پرنٹ میڈیا ہے وہ اس کی ڈیٹیلز میں جائے گا اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے. یہاں تو ہے ہی نہیں سی. اب بجٹ آیا ہے, بجٹ پر جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ امینڈمنٹ کیسے لگاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شک جو ہے جس میں اتنے ارب روپیہ جو ہے ڈٹرمن کیا گیا ہے فلاں مد کے لیے یا فلاں جاب کے لیے, اس میں میں 1 روپیہ کی کمی تھی کرتا ہوں تھی. اس کو کہتے ہیں کٹ موشن. جب آپ کٹ موشن موو کرتے ہیں تو اسپیکر کو جس نے وہ کٹ موشن موو کیا اس کو بلانا پڑتا ہے. ہی ہیز ٹو کال ہم. پھر آپ اس مد کو جس پر آپ نے کٹ موشن لگایا ہے اس کو پھر آپ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, پھر آپ اس کی جو ہے دھجیاں کھیڑیں گے کہ اس میں یہ بھی خامیاں ہیں, اس میں یہ بھی خامیاں ہیں, اس سے یہ بھی نقصان ہوگا, اس سے یہ بھی نقصان ہوگا, اور پھر میڈیا اس کو اچھالے گا اور وہ عوام الناس تک باتیں جائیں گی. سو دیئرفور اپوزیشن جو وہ رول جو اس کا ہوتا ہے وہ پلے نہیں کر سکتی. میں اچھا نہیں لگتا. میں اکیلا آدمی تھا جس نے بھٹو کی اتنی پاورفل گورنمنٹ کو اسی آن دی ٹوز رکھا ہوا تھا, بیکاز آئی یوز ٹو کم پریپیئرڈ. میں صحیح رات میرے کمرے میں ٹائپنگ ہوتی رہتی تھی, میں کام کرتا رہتا تھا. سنس آئی یوز ٹو فائل ورک, تو جب میں فائل ورک کرتا تھا تو مجھے تو اسپیکر چاہے میری شکل پسند کرتا یا نہ کرتا اس کو مجھے بلانا پڑتا تھا, اور جو بلانا پڑتا تھا تو میری باتیں سننی پڑتی تھیں, اور جو باتیں میری سننی پڑتی تھیں تو وہ میڈیا میں جاتی تھیں. تو وہ گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہوتی تھی, میں محنت کر کے اس میں سے اس کا سچائی کا ایلیمنٹ لے کے سامنے آتا تھا. تو وہاں پھر گورنمنٹ امبیرسڈ فیل کرتی ہے اور جو شارٹ ٹیمپرڈ لیڈر ہوتے ہیں وہ پھر بھٹو کی طرح وہ حملے کراتے ہیں آپ پر کہ یہ بندہ جو ہے اس کی زبان کو خاموش کر دیا, جو کہ میرے ساتھ ہوا. میرے پر 18 حملے کیوں ہوئے, میری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی تھی. آئی واز اے لیتھل ویپن ان دی پارلیمنٹ. میں اکیلا آدمی نے پوری اسمبلی کو سنبھالا ہوا تھا. اگر ایک آدمی بولنے والا ہو نا, لائیو تیاری کر کے آتا ہو, محنت کرتا ہو, وہ پوری اسمبلی کو آگے لگا لیتا ہے. آپ کو میں ماضی کے 2-4 بتا دوں. ایک ہوتا تھا اپنا بلوچ ہوتا تھا اپنا, ابھی نام اس کا آ جائے گا, وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی کو اس نے اکیلے بندے نے آگے لگایا ہوا تھا. اسی طرح ہی اپنا ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز جو تھے جو کہ ورک ہارڈ کرتے تھے, انہوں نے اپنی اسمبلیوں میں اپنی اہمیت کو اجاگر کیا تھا. یہاں انفارچونیٹلی جو میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں وہ جس کا میں پہلے ذکر ہے کہ بھائی پھاڑو اور پھینک دو اور نعرے مارتے ہوئے اور عمران خان کو رہا کرو اور باہر چلے جاؤ. اور دس از ناٹ دی پارلیمنٹری پروسیڈنگ. یو آر ممبر پارلیمنٹ. لوگوں نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے کہ گو آن آور بہاف, اینڈ وہاں جا کے ہمارے مسائل, ہماری مصیبتوں کا ذکر کرو, ان کو ہائی لائٹ کرو. جو کہ اپنی گورنمنٹ کے جو پالیسی کے نیچے دبی ہوئی ہیں, چھپی ہوئی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرو, وہ پردے اٹھاؤ اور لوگوں کو, گورنمنٹ کو دکھاؤ کہ یہاں بھی تم نے ظلم کیا ہے, یہاں بھی تم نے اپنا جو لاز پاس کیے ہیں دے آر ڈکٹیٹوریل لاز, لوگوں کو بتاؤ. تو اگر آپ نے لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے تو کس قسم کی آپ اپوزیشن ہے. یہ سب ایسے لگتا ہے اسمبلی نہیں لگتی, کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے. تو اب یہ ہے پوزیشن. اور پھر یہاں لاسٹ منٹ تک بارگیننگ ہو رہی ہے کہ وہ ایک مسٹر بلاول بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں نہیں آتا, اس کو منانے جا رہے ہیں جی, کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی اس کے بغیر جو ہیں ویریس آئٹم پاس نہیں ہوں گے. اور وہ آگے کہہ رہے جی بے نظیر انکم کو اور بڑھاؤ.
ایک تماشا بنا ہوا سی. عوام الناس کا تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. یہ سب جو جو گورکھ دھندا ہے فگرز کا, اٹ از اونلی مینٹ فار جو کھاتے پیتے لوگوں کو, انٹرسٹ آف دی ایلیٹ ایکچولی. ایلیٹ کا معاملہ ہے, کامن مین کا معاملہ نہیں ہے. کامن مین کا معاملہ اس دن ہوگا جب ممبر پارلیمنٹ کامن مین بن کے اسمبلی میں ان کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ اس شخص سے کامن مین کو یہ افیکٹ ہوگا, یہ ڈیمیج ہوگا, یہ ان کی تکلیفیں ہوں گی. جب تک اسمبلی میں اپوزیشن یہ رول نہیں پلے کرے گی تو گورنمنٹ کے لیے تو یہ تو ابھی تو چلے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو سیو کر کے حکومت کو اپنا ایک بیلنس جو ہے نا وہ اس اگر پوائنٹ سے دیکھیں تو سیاست ہو رہی ہے. لیکن سر اس کے ساتھ جو کچھ پازیٹیوٹی تھوڑی بہت انہوں نے, یہ ظاہری بات ہے خارجی امور کے اوپر بڑی ظاہری بات ہے ابھی اس گورنمنٹ نے بڑی ایفرٹس ڈالی. اب جو اب ہمارے ہمسائے رائٹ لیفٹ کے اندر جو حالات بڑے تبدیل ہو رہے ہیں, ایک طرف ہمارے افغانستان ہے جو ابھی ہماری پوری بھرپور کوششوں کے بعد ابھی تک ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, وہ تو اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. سیکنڈ اگر دیکھیں تو انڈیا ابھی ایک جو سپری کی ایک رپورٹ آئی جس میں 2025 میں اس نے جو کہا ہے کہ انڈیا اپنے جوہری پروگرام کی تجدید کے اوپر ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے اوپر کام کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. اگر اس خطے کے اندر دیکھیں تو معاملات تو ادھر کے ادھر ہیں, لیکن ہمارے اب ایران والے معاملے کے اندر پاکستان کے خارجی جو امور تھے اس میں پاکستان نے بہت بڑی ایفرٹ کی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ایک ہو جائے گا معاہدہ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ انڈیکیٹر سارے کے ہیں پازیٹیو نیگیٹو, اکنامیکلی تو اس گورنمنٹ نے اس طرح کا پرفارم نہیں کیا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خارجی سطح پر ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو ظاہری بات ہے جتنی بھی اوور ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عمر, اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس سوال کا جواب دوں, پچھلے والے میں تھوڑا سا رہ گیا تھا, اس کو میں کمپلیٹ کر دوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ بجٹ چاہے قوم کا ہو چاہے ایک فیملی کا بجٹ ہو, بجٹ کو جو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا آمدنی بڑھا لو یا خرچے کم کر لو. اس دو کے علاوہ مجھے تیسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ یا آپ اپنے جو ہیں ٹانگیں سمیٹ لیں تاکہ چادر کے اندر آ جائیں اسی, اور یا پھر آپ چادر اتنی بڑی خرید لیں اسی اگر آپ کے پیسے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں پورا جسم پر کور ہو جائے اسی. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ کون سی پالیسی کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے فگرز بڑی بڑی دے کے کہ اتنا ہم نے IMF کا دینا ہے, اتنا ہم نے فلاں کا قرضہ دینا ہے, اتنا ہم نے اپنے جو ہماری پاکستان کی بینکوں سے لیے وہ دینے ہیں. دیٹ مین کہ آپ مقروض ہیں اسی. اگر آپ مقروض ہیں تو آپ تو غربت سی, آپ کا جو ایک لارج چنک آف پاپولیشن وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے. اس کو 2 ٹائم کی کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس جو ریاست کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, اسی جابس, اسی ریاست نہیں میٹ کر رہی. اب ریاست کو کیا کرنا ہے؟ تو ریاست یہ کرنا ہے کہ بھئی اگر آپ کی آمدنی میں کوئی آویزش نہیں ہو رہی, اس میں زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو خرچے کم کریں. اب آپ نے دیا ہوا سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹریز اور ججز کو اسی فری پیٹرول, اسی فری الیکٹریسٹی, اسی فری نوکر, اسی یہ ساری چیزیں اور تنخواہیں فیبلس اپنے اس ملک کے حساب سے. ہمارے خاص جو ججز ہیں ان کو بڑی ہیوی. اب سوال ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی تم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اتنا کام بھی کرتے ہو, ڈو یو شو یور پرفارمنس اپ ٹو دیٹ لیول. میں سپریم کورٹ میں کام کرتا ہوں. سپریم کورٹ میں اسی 9:30 بجے ہوتا ہے, اپنا سٹارٹ ہوتی ہے اسی, اور 11 بجے انٹرول ہو جاتا ہے. اسی 11 بجے انٹرول ہوتا ہے تو عام طور پر 11:30 بجے تک آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن ججز جو ہیں وہ کبھی 11:30 بجے نہیں, وہ 11:45 یا 12 پہنچتے ہیں. اس کا گھنٹہ ڈیڑھ کا سارے آپ 3 گھنٹوں کے لیے
آپ اتنی فیبلس طرح ہیں, اسی لیے آپ کا جو بیک لاگ ہے اس اسٹنکنگ. اسی اتنے کیسز لوگوں پڑے ہوئے ہیں کہ کئی کیسز جو 20-25 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو واٹ فار, آپ نے ان کو گاڑیاں اور یہ مرات ان کی دی ہوئی ہیں, اور کٹ ڈاؤن. اسی ریاست پر اگر آپ نے خرچے کم کرنے ہیں تو اٹ شوڈ بی آل اراؤنڈ. اسی کوئی دیر شوڈ بی نو سیکرڈ کاؤ, دیر شوڈ بی نو سیکرڈ کاؤ, ایوری باڈی شوڈ بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. سی تو آپ ان کے خرچے کم کریں, آپ اپنی ڈیلکس بسز چلائیں, اسی 50 سیٹر فلی ایئر کنڈیشن, وہ شہر کے کسی پوائنٹ پر وہ وہاں سے چل رہی ہوں, ڈفرینٹ پوائنٹ سے چل رہی ہوں, وہاں سرکاری ملازم آ جائیں, اپنی سائیکلوں پر آ جائیں, گاڑی پر آ جائیں, اور وہ اپنے گھر سے چھوڑ کے وہ چلی جائیں, ان بسز پر آئیں اور بسز ان کو لے کے جائیں. دیٹس ون وے ٹو ڈیل ود دی پیٹرول جو کی سچویشن, جو پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس سے پوری اکانومی جو ہے اپسٹ ہی پڑی ہے. سو دیئرفور یو ہیو ٹو اڈاپٹ سرٹن میجرز جو کہ قوم کو نظر آئیں, اور قوم کو جب تک آپ اوپر سے کام نہیں شروع کریں گے, نیچے سے مثالیں نہیں بنتی ہیں. وہ اللہ دیتا چراغ دین مثال نہیں قائم کرے گا کہ وہ اپنے خرچے کم کرے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اس کو بس کھانے کے نہیں, وہ کہاں خرچے کم کرے گا. آپ کو اوپرلے لیول پر آپ کو وہ جو ہے چیزیں ایز اے مشعل راہ دکھانی پڑیں گی جا کے, اور قربانی دینی پڑے گی قوم ملک کے لیے. اگر آپ نہیں قربانی دینے کے لیے تیار, تو دیٹس این ایکٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ آف دی کنٹری, اسٹیٹ آف پاکستان. اب میں آپ کی طرف آ جاؤں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو پذیرائی ملی 2025 سے, 10 مئی کے بعد, جب ہم نے اپنا ہندوستان کو 4 گھنٹوں کی جنگ میں چت کر دیا, اور ہندوستان بھاگا ٹرمپ صاحب کے پاس کہ ہمارا صلح نامہ کا جو سیز فائر کرا دیو, جو کہ ہم نے بڑے حشاش پشاش طریقے سے ہم نے مان لیا, اور وہ ہو گیا. اس کے بعد ہماری ایک امریکنز کے ساتھ بڑا ایک عزت و احترام کا رشتہ ہوا, اور اس کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ہمارے جو چیف آف اسٹاف ہیں, جو ہمارے اپنا فیلڈ مارشل ہے, اس کو وہ کہتا ہے ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. ہی از اے پریزیڈنٹ آف امریکہ. وہ آپ کے فیلڈ مارشل کہہ رہے میرا فیوریٹ ہے, وہ تھوڑی بہت ہی شاباش نواز شریف کو بھی دے رہا ہے. سو therefore if you are being respected at that level, that is a success story. That is a success story. آپ کا جو پچھلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر جو آپ کا بین الاقوامی امیج بنا ہے, اور خاص طور پر جو آپ نے اپنا ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا بٹوین امریکہ اینڈ ایران, اٹ ہیز بن ویری ہائی لائٹڈ. اس کی بڑی قدر و منزلت ہے, اس کی بڑی انٹرنیشنل لیول میں بڑی پذیرائی بھی ہے. اور جو دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز ہیں, ان کی جو میجر نیوز پیپرز ہیں, اس میں پاکستان کا ذکر خیر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس رسپانسبل ایک کنٹری ہے, اور وہ اپنا والنٹیرلی ایک رول پلے کر رہا ہے ٹو اوائڈ تھرڈ ورلڈ وار. اس کو لوگ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو رول ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار کو اوائڈ کرنے کا رول ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ چندی لگ جائے آگ کی تو وہ تو بڑھ جاتی ہے. تو چیز یہ ہے, یہ ہیونگ پلیڈ دیٹ رول, پاکستان کو بڑی عظمت ملی ہے, بڑی پذیرائی ملی ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ کی تعریف ہو رہی ہے, انگلستان تعریف کر رہا ہے, جرمنی تعریف کر رہا ہے, یورپ تعریف کر رہا ہے, چائنا تعریف کر رہا ہے, رشیا تعریف کر رہا ہے, امریکنس تو کہہ ہی رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیورٹ فیلڈ مارشل. اور بار بار کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے
اپنا کسی فوجی کے ساتھ بات نہیں کی. پاکستان کا جو آرمی چیف ہوتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, اس کی زیادہ پہنچ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی سینٹ کام اسے کہتے ہیں. تو سینٹ کام کا جو کمانڈر ہے ان کا کوئی لیفٹیننٹ جنرل لیول کا بندہ اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور اسی کے ذریعے میسیجنگ ہوتی ہے. اور زیادہ جو ہے کہ آپ چلے گئے امریکہ اور وہاں جا کے جو پینٹاگون ہے, جو کہ ان کی منسٹری آف ڈیفینس ہے, وہاں جا کے آپ جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے اس سے ملاقات, اس سے زیادہ کبھی بھی پاکستان کی ایکسیس جو ہے پاکستان کی آرمی کی وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی ہے, جو کہ اب ہوئی اسی. اور صرف ایکسیس ہی نہیں ہوئی, ان کے کھانے ہی نہیں دیے گئے, ان کی صرف تعریفیں نہیں ہوئی, بلکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کئی بار جو ہے اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آن ٹیلی فون پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ڈائریکٹلی بات کی تھی, جہاں وہ ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ ہی واز ان ٹچ سی, اینڈ ریگولرلی وی آر ہیونگ اے شٹل ڈپلومیسی اسی, بار بار آنا جانا جو ہو رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی قابل عزت اور قابل قدر ہیں. لیکن اب جو ایک سندیسہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جی اس کی جو سائننگ سیریمنی ہے وہ جنیوا میں ہوگی. بھائی وائی جنیوا اسی, جنیوا کا کیا رول ہے اسی تھی, وہ جنیوا کا تو رول تھا جب کہ یورپین ہسٹری میں اگر پڑھیں جو کہ یورپ میں جو لڑائیاں بڑیاں ہوتی تھی اس میں جنیوا میں یا ویانا میں یہ دو بڑے امپورٹنٹ سینٹر تھے ڈپلومیسی کے, جہاں صلح صفائی کی بات ہوتی تھی. بھائی اب تو جو ہے سینٹر جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے, ناٹ یورپ اسی, اس سے مڈل ایسٹ ناٹ امریکہ اسی. سو دیئرفور ہم نے جو اتنا رول پلے کیا ہے اس کی عزت ہے, اس کی عزت اور اس کی شاباش جو ہے وہ پاکستان کو ملنی چاہیے. سائننگ سیریمنی شوڈ ٹیک پلیس ان اسلام آباد, اینڈ پاکستان شوڈ ناٹ ہیو اینی کوئی اس میں کوئی شرم کی بات کہ وہ دے شوڈ تھرو ڈپلومیٹک چینل میک اٹ ویری کلیئر کہ ہم نے اتنی محنت کے ساتھ دو وارنگ فیکشن کو قریب لائے ہیں, اور ایک ایگریمنٹ جو ہے بہت ہماری محنت سے ایک سیٹلمنٹ کی طرف موو کر رہا ہے. سو اٹ شوڈ بی سگنیچر شوڈ بی ڈن ان اسلام آباد, سو دیٹ in the history, international history, it should go as a Islamabad accord, as Yes. Islamabad accord, which will give once again a position of strength and position of extreme popularity and respect in the international relations. ہاں جی, سارے اس معاملے کو دیکھیں پاکستان نے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کی. آپ کی یہ بات ہے بالکل, آپ جب ایک یہ ٹائم آیا ہے اس ٹائم میں اس کو پاکستان کو جیسے ضرور ایڈریس کرنا چاہیے, اور پھر ایرانین سائڈ سے بھی اس چیز کو کوئی شرم کی بات نہیں. پاکستان شوڈ انہیں بڑے دھیمے لہجے میں, ڈپلومیسی کا لہجہ دھیما ہوتا ہے, اس میں یہ کیا پیغام دے دیں. ایران تو بالکل راضی ہے اور راضی ہو جائے گا. اسی امریکنز کو کہہ دیں جناب کہ یہ آپ کی فیوریٹ فیلڈ مارشل کی عزت کا معاملہ ہے, جس کو آپ آج تک اسی اپنا فیوریٹ فیلڈ یہ اس کا ملک ہے, تو اس کو اس کے ملک کو عزت دیجیے, اس کے ملک کی عظمت کا احساس کیجیے, اس کو قبول کیجیے کہ جو پاکستان نے ایفرٹ کیے ہیں, اور اس پر ہمارے ملینز آف ڈالرز لگے ہیں, جو ہماری بھاگ دوڑ میں جو ڈیلیگیشن کا جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یہ کچھ چیزیں مفت تو نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہمیں اس کے لیے کسی نے فنڈنگ کی ہے. ہماری بڑی فریجائل اکانومی میں ہم نے یہ سارا بھاگ دوڑ کی ہے, اور آج اس پوزیشن پر ہم آئے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں یہ جو ہے سیٹلمنٹ ہو جائے گا, اور ایرانینس نے بھی اس کی حامی بھری ہے. سو دیئرفور یہ جو ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ ہے ایٹ دی انٹرنیشنل فورم, دیٹ شوڈ بی گیون ٹو پاکستان. اس طرح اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اب ایران کے ساتھ ہمارا ایک آلریڈی گیس کا ایک معاہدہ جو بڑے عرصے سے جس کی فائلیں ابھی تک دوبارہ سے نمودار ہوتی نظر آئیں گی آنے والے وقت میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے لیے ایک اچھا ہمارے لیے شگون ہوگا کہ ہم تیل اگر ملتا ہے تو ہمسائے سے آتا ہے, اور اگر گیس آتی ہے تو ہمیں ہمسائے سے ملتی ہے,
کم سے کم ایک بینیفٹ تو ہمیں ملتا ہے. باقی تو جس طرح اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو جیو پولیٹکس ہوتی ہے بڑی ایک ظالم ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے جو صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ نے چند سال پہلے ضرور سنا ہوگا کہ ایک پائپ لائن جو تھی گیس کی اس نے ایران سے آنا تھا, پاکستان سے گزر کے انڈیا جانا تھا. بالکل اسی تو انڈیا تو شاید کسی سٹیج پر آؤٹ ہو گیا اسی, لیکن ایران نے اپنے بارڈر تک وہ جو ہے لائن بچھا دی ہوئی ہے. صرف ہم نے اپنے جو ہمارے لاسٹ پوائنٹس ہیں گیس کے وہاں سے ہم نے اس کو کریکٹ کرنا ہے ود دی ایرانین پائپ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اب جو اس سارے پرفارمنس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایرانینز ول بی ٹو ہیپی اسی کہ اس کو وہ گیس پائپ لائن جو ہے اس کو کر دے, اس سے ہمارا گیس جو ہے وہ سستی ہو جائے گی اینڈ دیٹ ول آلسو گیو اے بوسٹ اپ ٹو آور اکانومی. اور پھر پیٹرول ایران کے پاس ہے اینڈ وہ اگر ہمیں اپنا پیٹرول جو ہے ریزنیبل ریٹس پر دے دیں ایز اے بردر کنٹری جس نے ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ بھی ہماری پرابلم حل ہو سکے. دیز تھنگز has to be kept in mind and settled in a beautiful manner in a very couch parliamentary language جو کہ محبت کی زبان ہوتی ہے اس میں آپ ان کو ایرانین کو ڈیل کریں تو آپ ان سے پیٹرول بھی لے سکتے ہیں, ان سے ویسٹ, اور ہم بھی ان کو جو ہے اسی بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی اناج ہے اسی اور سویابین آئل وائل جو چیزیں ہیں. اور ایک اور سر بڑی ابھی یہ جو پچھلے ویک میں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پی ایل اے کو اب ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ جو اس کی ایک قرارداد جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی, اور پھر امریکہ اور کچھ اور کنٹریز ہیں اس کے اوپر اس کو ایک ڈیلے لے لیا. تو ایسے میں لگتا ہے کہ پاکستان جس طرح کی ڈپلومیسی کر رہا تھا اس کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرتی انٹرنیشنل اقوام متحدہ اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایڈریس کر سکتی ہیں. کیا جب پاکستان کا کوئی بینیفٹ کے لیے وہاں پہ پہنچاتا ہے تو وہاں پہ دوسرے ممالک ان کو ویٹو کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیلے کرا دیتے ہیں, ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان کے تحفظات ہیں, تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یو کین بائی پاس بائی یونائٹڈ نیشن کیا ہے, اٹس اے ٹول آف ویسٹرن پاور, اٹس اے ٹول آف اٹ ریپرزینٹ اے کرسچن, اٹس اے کرسچن آرگنائزیشن جہاں مسلمانوں کے معاملات ہیں اسی وہ چاہے بیت المقدس ہو چاہے کشمیر ہو دے آر پینڈنگ اسی جہاں کرسچن کا معاملہ آ جائے ان میٹر آف منتھس وہ سالو ہو جاتا ہے. سو اٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو اے کرسچن آرگنائزیشن. سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ ڈیولپ اندر آرگنائزیشن کالڈ, اس کا نام دیا جائے کامن ویلتھ آف مسلم نیشن. ہم وی آر 57 کنٹریز ہیں, اس کا نام دیں کامن ویلتھ آف مسلم نیشن. تو ہمارے پاس پٹرول ہے, گیس ہے, ایگریکلچر لینڈس ہیں, منرلز ہیں. وی آر ویری اٹس اے ویری ایفلنٹ ایریا. اس میں کوئی ایسی پاورٹی والی بات نہیں. اگر ہم اپنے ریسورسز کو پول کریں تو وی کین ایمرج ایز اے ویری اسٹرانگ بلاک ان دی انٹرنیشنل ورلڈ, اسلامک بلاک سٹی. تو اس میں اگر آپ کریں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اس کی جو پہلی میٹنگ ہے اسی وہ کامن ویلتھ مسلم نیشن کی وہ خانہ کعبہ میں ہو, اور سارے جو لیڈرز ہیں وہ احرام باندھ کر اس کے بیٹھے ہوں, احرام باندھ کے خانہ کعبہ کے چاروں طرف تھی. اور پرزیوم یہ کیا جائے کہ یہ جو کیوب ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرزائڈ کر رہے ہیں اسی, اور وہاں ایک اسٹیٹمنٹ دیا جائے جیسے کہ پریزیڈنٹ منرو نے اسی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جب کہ یورپین پاورز تھی اپنا جو تھی اپنا فرانس اینڈ پورچوگیز اینڈ اسپینش دے ور موونگ ٹو ساؤتھ امریکا ٹو کیپچر ویریس کنٹریز. تو اس وقت پریزیڈنٹ منرو نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اینی اگریشن اگینسٹ دی South America will be considered by United States of America as a aggression against itself, and the United States of America will be within its power to take appropriate measures to stop this menace.
نتیجہ یہ ہو کہ وہ جو اٹلانٹک کے اوپر جو شپ جا رہے تھے قبضے کرنے کے لیے 1800 کتنے میں سی، وہ وہیں کے وہیں ٹھہر گئی تھی. تو یہاں بھی آپ ایک کال دے دیں کہ اینی ایگریشن آن اینی مسلم کنٹری اور کمیونٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے 26 کروڑ لوگ جو ہوتے ہیں منورٹی نہیں ہوتے. 26 کروڑ لوگ تو وہ کمیونٹی ہیں، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے وسیع. تو any aggression against any Islamic country or community will be considered by the Commonwealth of Islamic Nation as aggression on itself, and Islamic nation will be within its right to take appropriate measures. I tell you, everything will move in favor of قصور صاحب نے کہا کہ جیسے اب تمام مسلم ممالک کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوگا اور اپنے ایک نظریے کو لے کے چلنا ہوگا، تبھی جا کے مسلم دنیا کی آواز کو سنا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ یہ جو ابھی معاملہ جو پاکستان کی ساری ایفرٹس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی ایفرٹ کی. کوئی دوسرا ملک آپ کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ صرف آپ کی حکومتیں یا مسلم ممالک ایک ساتھ ہوں گے تو نمایاں ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.